بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کیا ہے؟ دین اسلام عالم انسانیت کے لیے حتمی اور ابدی طریقۂ زندگی اور سراپائے عمل ہے۔ انسانی مزاج پر اس کے اطلاق کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ دل، ضمیر، نیت، ارادہ، نگاہ اور کیفیت ہمتن اللہ جل شانہ کے لیے ہو جائیں، یعنی ایمان کی ساری کیفیات من کے اندر رچ بس جائیں، اس کا نام طریقت ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک فرد سے لے کر پوری ملت تک ربانی احکام کی مکمل ترین پابندی کریں، اس کا نام شریعت ہے۔ رہنمائے کاملہ پیشوائے اہل حق حضرت سیدنا علی الحجویری داتا گنج بخش قدس اللہ سرہ العزیز کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں کیفیات ہر صاحب ایمان میں لازماً رہنی چاہیے۔ بہت غلط ہیں وہ لوگ جو طریقت کو راہ حق کے سوا کچھ نہیں جانتے ہیں۔ جس طرح معنی کے بغیر لفظ بیکار ہے اور لفظ کے بغیر معنی موجود ہی نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ کے لیے اخلاص دل کے بغیر ظاہر داری بے حاصل ہے، اور کامل اتباع شریعت کے بغیر خدا پرستی کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ کشف المحجوب میں داتا حضور رحمت اللہ علیہ کی سب سے زیادہ گرفت ان لوگوں پر ہے جو تصوف، فقر یا درویشی کو غلط معنی پہناتے ہیں، اور دین حق جو سراپائے عمل ہے اس کے اسلوب سے روگردانی کرتے ہیں۔ داتا حضور رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہی اہل شعور سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ غلط کار علماء کو دیکھ کر شریعت سے بیزار نہ ہوں، اور بے شریعت نام نہاد فقراء کو دیکھ کر مت سمجھ بیٹھے کہ راہ طریقت کوئی بے اصل مشغلہ ہے۔ کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے ایک پورا باب تصوف کے عنوان سے تحریر فرمایا ہے۔ لفظ صوفی کے لغوی اور علمی بحث کے بعد یہ تصور دیا ہے کہ حقیقت میں یہ قلبی کیفیت کا نام ہے۔ اسے لغوی بحث میں لا کر اصل مقصد کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور اس کیفیت کی حقیقت یہ ہے کہ باطن کو مشاہدہ حق عطا ہو اور ظاہر کی مکمل اصلاح اور درستی ہو۔ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مسلک تھا کہ دل با محبت اور ظاہر سراپا کردار و عمل، پھر یہ محبت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور بھرپور عمل بھی تمام تر اللہ جل شانہ کے لیے۔ یہ ہے وہ شے جو صوفی ہونے کا حقیقی مفہوم ہے۔ اس لیے محض نام اور رسوم والا صوفی بننے کو اہل حق نے سخت ناپسند کیا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے پوتے حضرت محمد بن علی علیہ السلام کا جامع ارشاد لکھا ہے: تصوف کا تو معنی اچھا اور باکردار ہونا ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ اچھا اور باکردار ہے اتنا ہی بہتر صوفی ہے۔ چار مزید بزرگوں کے ارشادات بھی درج کیے ہیں کہ تصوف تمام تر حسن کارکردگی اور شائستگی کا نام ہے۔ حسن کردار کی تشریح میں داتا حضور رحمت اللہ علیہ کے اس کے تین پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالی کے تمام تر احکام
پوری طرح بجا لائے، لیکن صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ کے لیے۔ دوسرے یہ کہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہو، بڑوں کی عزت کرے، چھوٹوں سے شفقت کرے اور عدل و انصاف اس کا وتیرہ ہو۔ تیسرے یہ کہ گھٹیا اور ذاتی مفادات سے ہمیشہ کنارہ کش رہے۔ داتا حضور فرماتے ہیں، نیک کردار والا شخص وہ ہے جس میں یہ تینوں کیفیتیں ایک ساتھ موجود ہوں۔ اس کی تائید میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ ارشاد درج ہے کہ کانا خلق القرآن، یعنی حضور سرور انبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار مبارک تو سراسر قرآن حکیم ہی تھا۔ حضرت داتا رحمت اللہ علیہ نے کردار و عمل کی بہتری پر پرسیر حاصل گفتگو کے بعد ایک جامع ارشاد درج کیا ہے کہ تصوف حقیقت میں یہ ہے: حریت و آزادی، عمل پہم اور جواں حتمی، کشادہ دلی، سخاوت اور گھٹیا مفادات سے کنارہ کشی۔ حضور داتا حضور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تصوف کے نام کو بے شک چھوڑ دو، اس کی حقیقت اور کیفیت کو قائم کرو، کیونکہ اس کی اصل شرعی احکام کی پابندی، انبیاء کرام کے مسلک کی اتباع اور بلندی کردار اللہ کے لیے ہے۔ حقیقی تصوف وہ نہیں جو مسکینیوں، محکومیوں، نومیدیوں جاوید ہو، بلکہ صوفی وہ ہے کہ حق تعالی کی خاطر ہو، جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار ہو۔